والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق. فلا أقسم میں فا بس کے لیے لا زائد ہے، اور اقسم مانے میں قسم کھاتا ہوں. فلا اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالشفق. شفق کہتے ہیں سرخی کو، سرخی. فلا اقسم بالشفق میں سرخی کی قسم کھاتا ہوں. بس میں قسم کھاتا ہوں سرخی کی. واللیل وما وسق. واللیل اور رات کی قسم. وما وسق اور اس چیز کی ماں جو وسقہ مانے سمیٹنا، اور اس چیز کی قسم جو وہ سمیٹتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی. والقمر اذا اتسق، اور قمر مانے چاند، اذا مانے جب، اتسق مانے پورا ہونا. اور والقمر اذا اتسق، اور قمر کی یعنی چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے. ان تینوں آیتوں کا سریح ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا اقسم بالشفق، میں شفق یعنی شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں. واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لیتی ہیں اس کی قسم. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، جس دن وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے 14ویں رات کی چاند کو ماہ کامل کہتے ہیں، اسی کی قسم اللہ کر رہا ہے کہ اور چاند کی قسم جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے. ان تین چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. لام ضرور کے لیے ہے، تاکید کا لام ہے، اور نون بھی تاکید کا ہے. ترکب رکبہ اور یرکب رکیبہ. یرکبو کے معنی ہوتا ہے سوار ہونا. رکیبہ یرکبو سے ترکبو معنی سوار ہونا، ضرور ضرور تم سوار ہوں گے. طبقا عن طبق، طبق کہتے ہیں حالت کو. عن معنی سے، طبقین معنی حالت، ایک حالت سے دوسری حالت. تم ضرور ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر سوار ہوں گے. یہ لفظی ترجمہ ہے. سلیس ترجمہ ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کا، کہ تم ضرور مختلف حالات اور شدائد سے گزرو گے. مختلف حالات اور شدائد سے گزرو گے. مختلف حالات اور شدائد سے تم گزرو گے. ان چاروں آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ ان جہنمیوں کے اس بیمار فکر کی تردید کی جا رہی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذرا سراسر غلطی پر ہو، تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہارا رب تمہارے کرتوت سے واقف، تمہیں واقفیت دے گا، اور تمہیں ضرور ان کا بدلہ دے گا، اور تم جہنم رسید کیے جاؤ گے. اور مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی جب مٹی ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو دوسری زندگی نہیں ملتی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفق یعنی رات میں جو مغرب کے بعد جو سرخی آسمان میں نظر آتی ہیں، اور اسی طریقے سے چاند کی قسم کھا کر کہا کہ انسان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ موت کے بعد تم ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ بلا شبہ تم کئی احوال اور اطوار سے گزرو گے. تمہیں کئی حالتوں سے گزرنا ہے. موت کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر میدان محشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے، پھر تمہارا حساب ہوگا، پھر تم اپنے نیک اور بد اعمال کی بنیاد پر تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اور تم نے دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کیے ہوں گے تو جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازے جاؤ گے. اور اگر کفر و شرک اور دیگر معاصی سے کام لیا ہوگا تمہارے نام اعمال اسی طریقے سے بھرے جائیں گے، اور اس طریقے سے تمہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ طبقاً عن طبق کا مطلب انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت، مرنے کے بعد
کفن دفن کے بعد برزخی زندگی، برزخی زندگی کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، بعث بعد الموت، اس کے بعد میدان محشر، میدان محشر کے بعد حساب و کتاب، حساب و کتاب کے بعد اچھے برے اعمال کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد جنت میں نعمتیں اور اس کی تمام چیزیں، اور جہنم میں عذاب اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ضرور ضرور ان ساری کی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہا کہ ضرور تمہارے حالات اور شرائط مختلف ہوں گے، اور تمہیں دنیا میں جس طریقے سے تم زندگی گزارتے ہو اس ایک حالت پر ایسا نہیں ہے، وہاں پر مختلف حالتوں پر زندگی گزارنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس کے معنی میں، پھر کے معنی میں، ما معنی کیا، لہم معنی ان کے لیے، لا معنی نہیں، یؤمنون معنی ایمان لانا۔ فما لهم لا یؤمنون، پس پھر ان کے لیے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کے سامنے اتنی واضح نشانیاں، ان کی اتنی ساری باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ فما لهم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، وَإِذَا اور جب قُرِئَ مانے پڑھا جانا، علیہم ان کے اوپر، اور جب ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے القرآن، قرآن کریم، لا یسجدون، اور سجدہ یسجد من سجدہ کرنا، لا یسجدون سجدہ نہیں کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے قرآن مجید تو لا یسجدون، تو اللہ کہتا ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یکذبون جھٹلاتے ہیں، بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں، بل الذین کفروا بلکہ جنہوں نے کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بل الذین کفروا یکذبون بلکہ کفر کرنے والے تو الٹا جھٹلاتے ہیں، کفر کرنے والے ایمان لانے کے بجائے الٹا جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی ساری باتیں ان کے سامنے واضح کی جانے کے بعد، اور قیامت کا آنا یقینی ہے، اور اس کی مثالیں اور اس کی ساری چیزیں بتا دیے جانے کے بعد وہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں؟ ان کے اوپر ان کا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ وہ ایمان لانے میں کیوں پہل نہیں کر رہے ہیں؟ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اور ان کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، سجدے نہیں کرتے بلکہ کفر کرتے ہوئے کافر یکذبون اس قرآن کو اور اس قیامت کے آنے کا انکار کرتے ہیں، اور اس کو جھوٹ ثابت کرتے ہیں، انہیں انکار کرتے ہیں۔ مشرکین قرآن مجید پر ایمان لانے کے بجائے اس کی تکذیب کرتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی تکذیب یہ تھی کہ اس بنا پر نہیں تھی کہ قرآن کریم اللہ کے کلام ہے اور دلائل کے اعتبار سے ناکافی ہے، بلکہ قرآن کریم نے ان کے دلوں کے بند دروازوں کو ضرور کھولا، اور اس کی آواز ان کے ضمیر کی گہرائیوں تک ضرور پہنچی تھی، اور انہیں یقین ہو گیا تھا یہ کلام الہی، لیکن محض کبر و غرور کی وجہ سے، اور کبر و غرور اور اسی میں پڑے رہنے کے سبب ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ یہ لوگ کبر و غرور کی وجہ سے قرآن مجید پر ایمان نہیں لا سکے، اور بلکہ انہوں نے کیا کیا، متکبر کافر لوگوں نے اللہ کے دردناک عذاب کا انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ان کی تکذیب کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے، جھٹلانے لگے۔ اللہ نے کہا واللہ اعلم بما یوعون، اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے، بما ان چیزوں کو جو، یوعون جو وہ محفوظ رکھتے ہیں، یوعون جو وہ محفوظ رکھتے ہیں، وعی مانے سمیٹ کر رکھنا، محفوظ رکھنا، اسی سے یوعون محفوظ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان کے ان برے اعمال کو جو جمع کر رہے ہیں، جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یوعون کیا جمع کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، یعنی برے اعمال۔ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، ان کے جو ان اعمال کو انہوں نے جمع کر رکھا ہے یا جمع کر رہے ہیں، ان کے برے اعمال کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس انہیں بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں۔ یہاں پر خوشخبری بامعنی
سختی کے معنی میں ہے، کوئی گناہوں کے کرنے کے بعد کسی کو سزا دینے کی خوشخبری نہیں دیتا، دھمکی دیتا ہے۔ یہاں بشارت خوشخبری کے معنی میں نہیں ہے، یہاں بشارت دھمکی کے معنی میں۔ فبشرہم، انہیں بتا دیں، انہیں بشارت دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، دردناک بعذاب علیم، دردناک عذاب کی انہیں خوشخبری دے دیں، یعنی انہیں بتا دیں کہ یہ تمہارا عمل یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت تمہیں پہنچنے والا ہے، اور تم اس کے ذریعے سے آزمائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر زبردست سختی کی جائے گی۔ فبشرہم بعذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ فبشرہم بعذاب علیم الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے کر کے اپنے آپ کو مومن بنا لیا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیا، الصالحات نیک، اور انہوں نے نیک عمل کیا، یعنی ایمان والے ایمان لا کر کے عمل صالح جنہوں نے کیا، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، ممنون کہتے ہیں ختم ہونے والے کو، ممنون ختم ہونے والے کو، غیر نہیں، غیر ممنون جو ختم ہونے والا نہیں ہے، الا الذین آمنوا، بے شک مگر وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں موجود ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے زبردست عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، انہیں اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے کہ تمہیں یہاں سے جانے کے بعد آگ میں جلنا ہے، اور تمہیں سزائیں دی جائیں گی، سانپ بچھو کاٹیں گے، اس کے بعد جہنم کی خطرناک وادیوں میں تمہیں رکھا جائے گا۔ یہ سب تمہارے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے، مگر وہ مومنین، وہ اللہ کے نیک بندے، جو لوگ زندگی میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، ایسے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے، لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر دیا جائے گا انہیں جو اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ممنون، غیر ممنون کا مطلب غیر ایسا، ہمیشہ جو باقی رہنے والا ہے، اس سے مراد یعنی قیامت کے دن پورے پورے انہیں اجر و ثواب دیے جائیں گے، اور جنت دیا جائے گا، جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، جو جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ساتھ خاص احسان کیا ہے، اور ان کے حق میں یہ خاص فضیلت بیان فرمائی ہے کہ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں میں کبھی انہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ان جنتوں سے نکالا جائے گا، اور ان میں جو ان کو ملنے والی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے انہیں باہر کیا جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیش کی جنتیں انہیں حاصل ہوں گی، اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ والی انہیں حاصل ہوگی۔ یہ چند باتیں سورۃ الانشقاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ہم سب مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان سے ہمیں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اتنی آسانی دی ہے، اور کہا کہ ایمان اور عمل صالح، عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ عمل صالح یعنی نیک عمل کی تعریف یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ صالح عمل اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور سنت رسول کے مطابق ہو، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ تو اگر انسان زندگی میں، یہ ہم سب ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے نہ ختم ہونے والا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ ہماری سب کی بڑی سب کے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہوں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دیں گا جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ تو پھر ہمیں دوسری چیزوں کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے، جو گناہوں کی راہ ہے، جو غلط راستے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کے راستے ہیں، اگر ہمارے سامنے قرآن نے یہ واضح کر دیا تو پھر ہمیں دوسرے راستوں کی طرف قطعاً نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ زندگی میں ہمارے پاس کتنا وقت ہے ہمیں نہیں معلوم، دنیا کب ختم ہو جائے گی، آنکھیں کب بند ہو جائیں گی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے۔ اس موقع پر ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کے ساتھ ساتھ دیا ہوا وقت، جو زندگی کا بچا ہوا وقت ہے، اس میں اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل صالح اور نیک عمل کی زندگی گزار لینا چاہیے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔